السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 19 جون بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 18 تا 25 تک جاری رہے 24 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ کہ جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو سب کے ساتھ دوزخ کی آگ کا وعدہ ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ پس ہے سننے والے اس پہ تو شک نہ کر، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ جو نازل ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے حق، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے اکثر ہمیشہ برائی کی طرف ہی رہے ہیں، کثرت ہمیشہ برائی کی رہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا آگے ہے جی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، یہ آج کی پہلی آیت ہے، بڑی توجہ سے۔ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو ممن افطرا بہتان لگاتا ہے اللہ پر کذبا جھوٹا، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگائے اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کیا بہتان ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی فرشتوں کو، یہ بہتان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ بہتان ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اور جناب یہ کہہ دیا کہ یہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ تو ان سب سے بڑا ظالم بولیے کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، جب قیامت والے دن یہ سامنے پیش ہوں گے۔ ان کا نقشہ کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کہیں گے گواہ، گواہی دینے والے گواہ کہیں گے کہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین ہر ظالم پر اللہ کی لعنت ہے۔ بولیے ہر ظالم پر اللہ کی، وہ ظالم حکومت کی کرسی پر ہو تب بھی لعنتی ہے، وہ تھانے میں ہو تب بھی لعنتی ہے، وہ کچہری میں ہو، وہ جسٹس کی کرسی پر ہو تب بھی لعنتی ہے، وہ گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا ہو، کوئی بھی ہو جو ظلم کرے گا وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور سب سے بڑا دھرتی پہ لعنت کافر اور مشرک لعنتی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یہ اب غور کریں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کافروں پر تو باقاعدہ گواہ پیش کیے جائیں گے ان کے کفر پر، جس سے بولیے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ وہ گواہ کون سے ہوں گے جی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہم الانبیاء والرسل، انبیاء گواہ ہوں گے، رسول گواہ ہوں گے، اور اللہ کے اولیاء گواہ ہوں گے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ اے میرے محبوب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور ان سب پر پھر آپ کو گواہ لائیں گے، تو سب ان کے کفر پر گواہی دیں گے۔ یہ کافروں کا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ ایک مسلمان کو، گناہگار کو
قریب کرے گا اور اوپر رحمت کی چادر ڈال لے گا، کسی کو نظر اور کوئی گفتگو سن اللہ اس چادر کے اندر اس سے فرمائے گا یہ سارے تیرے گناہ ہیں اور گناہ ہی گناہ ہوں گے، کیا تو مانتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ یہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ یہ سارے میرے گناہ ہیں اور میں نے کیے ہیں۔ اس وقت اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اب میری خیر ہے، پر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کے امتی، میں نے دنیا میں جیسے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا نا، جا آج بھی تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تیری بخشش کر رہا ہوں، ایک قول کی وجہ سے کہ تیرے ان گناہوں کے ساتھ ایک بول بھی تیرا پہنچا ہے، اس ایک بول پر تیری بخشش کر رہا ہوں۔ وہ بول کیا کہ تو دنیا میں کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، یا اس بول پر آج تیرے سارے معاف کر دیے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میرے آگے قرآن پڑھا ہے، میں اس لیے درس قرآن دے رہا ہوں کہ اللہ کرے ایک کسی بول پر میری اور آپ کی بخشش ہو جائے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو خیر ان پر تو سارے گواہ ہوں گے۔ اب آپ اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک بات بتاؤں، سید التابعین، صحابہ کے شاگردوں میں جو سب سے بڑے تابعی ہیں، ان کا نام ہے سعید ابن مسیب، پڑھو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ قال لیس من یوم الا وتعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امته غدوۃ وعشیۃ فیعرفهم بسیماہم واعمالہم فذلک یشہد علیہم، کہ ہر روز صبح نبی کی امت کے رات کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی شرم کی بات ہے کہ اگر رات میں گانے سنے تو گانے پیش ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھی تو فلمیں پیش ہو رہی ہیں۔ کتنی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کو تکلیف دے رہا ہے، جب حضور پاک ہمارے نماز چھوڑنا، ہماری داڑیاں مڈانا اور ہمارے یہ سارے جو برے کام ہیں دیکھتے ہیں تو سوچئے حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو حضور پاک کے پاس سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، قیامت والے دن حضور ہمارے عملوں کو بھی جانتے ہوں گے، ہماری شکلوں کو بھی جانتے ہوں گے۔ اس لیے جناب ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، کہو ذرا سبحان اللہ، حضرت بہاؤالدین نقش بندی، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ بیت اللہ پہنچے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا اے اللہ، رو رو کر کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اگر مغفرت میری قسمت میں نہیں ہے تو تم مجھے نبی نہ کر کے اٹھانا تاکہ میں اپنے نبی کا چہرہ تو نہ دیکھ سکوں، کیونکہ اگر گناہوں کے ساتھ بغیر مغفرت کے نبی کو دیکھا تو سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، حضور کا سامنا کیسے کر سکوں گا۔ آج یہ احساس اور یہ حیا اگر ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے تو ایمانداری کی بات ہے معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا کہ میرا اور آپ کا ہر عمل حضور تک پہنچ رہا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا بنا دیں۔ بولو جی، سیدھے راستے کو ٹیڑھا بنا۔ دیکھیے اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے کہ ہم یہاں اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اس کے بڑھ کر خوبصورت بات کسی کی نہیں ہے جو آپ کو اللہ کی بات سنا رہا ہے۔ تبلیغ ہو رہی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اندر سے ٹھیک ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے اس کا درس قرآن نہ سنو۔ اور میری مسجد پر تو روزوں میں بھی کیمرے چلتے رہے ہیں، یہاں وہ ریکارڈنگ ہو کے پیش ہوتی رہی ہے۔ میں نے پوچھا جنہوں نے کی تھی ایک اجلاس میں، میں کہ نشہرہ دی کسی اور مسیطے بھی کام ہوئے ہیں، باقی کاریاں دی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، کسی دا لکمہ نہیں پچھو دیتا گیا؟ میں کہ صرف میرے بچے دی واری ہے ساری ریکارڈنگ ہو کے تے فلاں فلاں نو پیش ہو رہی ہے، اج یہ غلطی آ گئی، اج یہ غلطی آ گئی۔ میں کیا اور انہوں دے منہ تے کیا، اور تانوں پتہ میں منہ تے ہی گل کرنا، میں کہا جی وہ شیطان قید سی پر دو شیطان اتنے، میں کہا ساڈے جاری رہنے، اور انہوں نے منہ تے آکھیا جنہوں نے کام کیتا، اور وہ مولوی نے، علامہ نے، نال تھوڑا تھوڑا مفتی بھی لگتا ہے۔ پڑھو انا للہ، اللہ کے راستے سے نہ روکیں بھائی،
نماز سے نہ روکے، کسی کو مسجد میں جانے سے نہ روکے، روکنا ہے تو سینمے سے روکو نا، برائی کے اڈے سے روکو۔ اب یہ سنیے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دوسرا سیدھی بات کو ٹیڑھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ بولو جی، سیدھی بات کو ٹیڑھا بنا کے پیش کرتے اب صاف ظاہر ہے کسی کو لانا میرے بس میں نہیں ہے، جو آئیں گے سناؤں گا، پر یہاں 2-3 کیمرے ایسے بھی ہو جی فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، بھائی میں نے کیا جی کسی کی جیب کاٹی ہے؟ نہیں آ رہا تو مجھ پر کیا بھار ہے؟ آ رہا ہے تو کیا مجھے پھول پڑ گئے کہ جی فلاں آ گیا، مولوی صاحب کو اتنے مطلب انعام دے دو؟ اب ماشاءاللہ 65 بچے پڑھ رہے ہیں، صبح بھی پڑھ رہے ہیں، شام بھی پڑھ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ شام کی پڑھائی تو پہلے نہیں ہوتی تھی، کیا خیال ہے آپ؟ 11 سال میں تو نہیں ہوئی، اب ہو رہی ہے۔ تو مجھے تو کسی نے نہیں کہا جی مبارک ہو قاری صاحب، بڑی کمال کر دیا آپ نے، مغرب کی بھی پڑھائی شروع کر، ایک نے بھی مبارک نہیں دی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ 4 بچے ہٹ جائیں تو فوری بچے ہٹ گئے جی، بھائی 2 بچے 3 بچے تو اسی شروع ہوئے ہیں، 65 تک پہنچے ہیں، اور کسی نے بھی مبارک ہے کوئی نہیں آیا جنہیں پھولاں دا ہار لے کے پایا ہوا قاری صاحب بڑا کمال کرتا ہے، ساڑی مسجد 18-19 بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی گال ہی کوئی نہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اگر ہٹ جائے تو پھر قاری صاحب ہٹا دیے، بچے بھگا دیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹیڑھا پن پیدا کرنا، ہر سیدھی بات سے ٹیڑھی بات نکالنی۔ کافر بھی یہی کرتے تھے۔ حضور پاک نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی طلاق کے بعد، زید بن حارثہ کی، ٹھیک ہے پتہ ہے نا آپ کو، حضرت زینب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ جی 9 شادی کر لی، کل تک تو پتر سے ہے۔ تو یہ بدبخت روز اول سے لے کر آج تک، آج بھی وہ بھونکی ہے انڈیا کی ایک بدبخت، جس کو کتیا کہنا کتیا کی توہین ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جی آپ کے نبی نے تو معاذ اللہ 9 سال کی بچی سے شادی کر لی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی آخرت کے منکر ہیں۔ اب ان کا انجام سنیے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، یعنی اتنا بکواس بکنے کے بعد اگر یہ کھاتے پیتے پھر رہے ہیں اور ان کے ٹھاٹ باٹ ہیں، پیسہ ہے، حکومتیں ہیں، ملک ہے، سب کچھ ہے، کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں دل چھوٹا نہ کرنا، یہ زمین میں تمہارے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وما کان لہم من دون اللہ، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سفارشی اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یضاعف لہم العذاب، آ رہا ہے ان قریب وہ دن کہ جب میں ان کو ڈبل عذاب دوں گا، 2 گنا عذاب دوں گا۔ ما کانوا کیوں دوں گا؟ ایک تو خود کفر کیا اور دوسرا لوگوں کو اسلام سے روکا۔ بولیے، دوسرا لوگوں کو اسلام سے، بھائی مان تو خود نہیں کلمہ پڑھتا، نہ پڑھ، مسجد میں نہیں آتا، نہ دوسروں کو تو نہ روک، پر کیا ڈبل جرم کیا، خود بھی نہیں آئے اور دوسروں کو روکنا بھی شروع کیا، تو فرمایا ان کو 2 گنا عذاب دوں گا۔ اب ایک مثال سنیے، ما کانوا یستطیعون السمع، یہ حق کی آواز نہیں سن سکتے۔ بولو جی، یہ حق کی آواز ہے، دور نہ جاؤ نا یار۔ ایک بندہ ساری رات گانے سنتا ہے، انہوں بٹھا کے کہو میں تلاوت کرنا، ایک سپارہ سن لے، بولو سنے گا؟ نہیں سنے، اور سارے نہیں بولتے، نہیں سنے گا۔ آپ اس کو کہیں کہ میں نعت شریف پڑھتا ہوں، وہ کہے گا میرے پاس ٹائم ہے۔ اس کو کہو یار آجا درس قرآن ہے، تو 3 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا ہے گیند بلے والا، آجا درس قرآن سن لے، وہ سننے کو تیار ہے، 100 بہانے بنائے گا، ڈرامے کی قسطیں بچوں کو یاد ہیں، اور ہماری کون سی آیت چل رہی ہے آپ سے بھی صبح پوچھو تو مشکل سے یاد ہوگا۔ صبح ادب المفرد کی کون سی حدیث کتنی بیان ہوئی ہے شاید ہی کوئی بتا سکے، اور صبح کتنی بیان ہونی ہے شاید ہی کوئی بتا سکے۔ میرے بھائیو ادھر توجہ کرو، اللہ نے ہمیں اس دین کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو بہرحال خود نہیں آتے، دوسروں کو روکتے تو ڈبل عذاب۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ما کانوا یستطیعون السمع، یہ حق سننے کی طاقت ہے۔ پتہ چلیا کہ سچی گل سننے واسطے جگرا چاہیے، بولو
سچی گل کرن واسطے بھی اور سنن واسطے بھی یہ سنن دی طاقت نہیں رکھ دے ما کانو یبصرون اور وہ نور حق دیکھ بھی نہیں سکتے اولئک الذین خسروا یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا انفسہم اپنے آپ کو وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو تراشا کرتے تھے یعنی وہ جھوٹ جو دنیا میں بنا رکھے تھے وہ طفل تسلیاں جو دنیا میں دے رکھی تھی کہ فلاں بھگوان بچائے گا فلاں مورتی بچائے گی یا فلاں بت جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہمیں بچائے گا اللہ کہتا ہے وہ قیامت والے دن کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور کوئی چیز بھی ان سے کے پاس نہیں ہوگی سب گم ہو جائیں گے رفو چکر ہو جائیں گے لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے آج انویسٹ کر لو نفع ملے گا نفع والے کون سے ہیں آگی بات ان الذین آمنوا سبحان اللہ زور سے کہو نا سبحان اللہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے بولو کون سے کیے ناراض نہ ہو نیک عملوں کی تو آج کمی نہیں ہے ماشاءاللہ کر رہے ہیں آپ سب میں اللہ قبول فرمائے ایک اگلی بات ہے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف یہ عاجزی والا چکر نہیں آیا بولو عاجزی والا چکر ہے یہ عامل الصالحات سے اگلا قدم ہے کہ نیکی کی ہے تو عاجزی کر تکبر نہ کر نماز پڑھی ہے نا تو بے نمازیوں کو کافر نہ سمجھ داڑھی رکھ لی ہے اب تو بغیر داڑھی والوں کو جہنمی نہ سمجھ یہ جو تو نے رکھی ہے تیرا کمال نہیں رب کی عطا ہے یہ جو نماز پڑھی ہے کس کی عطا ہے جی ہم سے خوبصورت لوگ بار مٹر گشت کر رہے ہیں ان کو مسجد میں آنے کی توفیق ہے اور ہم جیسے کمزوروں کو فقیروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ بٹھا رکھا ہے تو تکبر نہیں کرنا جی اللہ کے لیے جھکے رہنا ہے اولئک اصحاب الجنہ سبحان اللہ یہی ہیں وہ لوگ جو جنتی ہیں ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب آیت نمبر 24 میں اس سارے درس کا خلاصہ آ گیا مثل الفریقین اب ان دونوں فریقوں کی مثال سمجھو سبحان اللہ بھائی پیچھے جہنمیوں کا بیان ہو گیا نا اور آگے کن کا ہو گیا جنتیوں کا اولئک اصحاب الجنہ اللہ کہتا ہے دو فریق ہو گئے نا جہنم والے اور بولو تو صحیح جہنم والے اور اب اللہ کہتا ہے مثل الفریقین ان دونوں فریقوں کی مثال سمجھو کالاعمی والاصمی ایک تو اندھا ہے بولیے ایک تو اندھا ہے اور بہرا ہے والبصیر والسمیع دوسرا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے سبحان اللہ تو حل یستویان مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں اب بولو نا نہیں کافر اندھا ہے بولو دل کا بھی اندھا اور عقل کا بھی اور وہ بہرا ہے دل سے بھی کچھ نہیں سنتا اور حق بات اندر بھیجے میں داخل بھی اور یہ جو مسلمان ہے یہ دیکھنے والا بھی ہے اور سمیع سننے والا بھی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ اب مسلمانوں کی ایک تیسری کیٹیگری آ گئی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے یہ ایک تیسری قسم آ گئی پہلے دو ہی پارٹیاں تھیں ایک نہیں سنتے تھے آواز جاتی تھی پر وہ سنتے دیکھتے بھی نہیں تھے اب ایک تیسری پارٹی آ گئی وہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا تھا کہ کلمے کو سمجھنے والی دو جماعتیں ہوئی ہیں ایک ابو بکر صدیق کی جماعت صحابہ کی اور دوسری ابو جہل کی جماعت اب صحابہ کی جماعت نے کلمے کو سمجھا پڑھا ان کو پتہ تھا پڑھیں گے تو یہ قربانیاں دینی پڑے گی پڑھ لیا ابو جہل نے کلمے کو سمجھا اور نہیں پڑھا اور تیسری شاہ جی کہتے تھے ایک جماعت اب ہم نکلے ہیں جو کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں پر سمجھنے کا نام بولو نا اب ایک سابقہ وزیر اعظم ہر تقریر سے پہلے کہتا ہے ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں پر کم لا الہ الا اللہ والے نظر نہیں آ رہے کلمے کی ماشاءاللہ نعرے لگ رہے ہیں سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ اور سینمیں جاری ہیں فلمیں چل رہی ہیں حتیٰ کہ زنا کے لائسنس ملتے ہیں شرابوں کے لائسنس ملتے ہیں جناب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا حل یستویان مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا تذکرون تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو
کہ یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں ایمان والوں میں اور جھکنے والوں میں شامل فرمائے، اور بے ایمانوں سے اور ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔